الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد حضرات محترم باب المساجد مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے مسجد بنانے والا کون تھا اور مساجد کس طرح وجود میں آئی، اس کی دلیل کیا تھی، سب سے پہلی مسجد کون سی تھی، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کی جائے گی۔ تو مختصر میں ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاتا ہوں تاکہ جو کل نہیں آئے تھے وہ ان کو زیادہ بہتر سمجھ لگ جائے گی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ان کے دل میں خواہش ڈالی کہ عبادت کرنی ہے تو کہاں پہ کی جائے، ادھر تو کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اور صرف زمین ہے، باغ ہیں، درخت ہیں، تو عبادت کرنے کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خواہش قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ان کی نشاندہی کی گئی کہ اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ اب وہ مسجد کون سی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ سب سے پہلی مسجد جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ مکہ ہے، بابرکت مبارک جگہ ہے، اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کی جگہ ہے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس جگہ پر مکہ مکرمہ تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا اور پھر وہاں پر عبادت شروع کر دی۔ اب دوسری مسجد کون سی ہے جو بعد میں بنائی گئی؟ اب اس کی دلیل اب یہاں پر ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ صرف اور صرف ایک مسجد جو پہلی مسجد تھی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت کی جو تشریح ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث نمبر 1161 اور بخاری میں حدیث نمبر 3366 میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور سوال کرنے والے بھی وہ ہیں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد الحرام، مکہ مکرمہ، مسجد الحرام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس دنیا میں مسجد تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ تعمیر کی گئی۔ اب سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اور دوسری مسجد کس نے بنائی؟ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اور سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مساجد کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا وقفہ ہے ان دونوں مساجد کے تعمیر ہونے کے درمیان۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ تعمیر کیا گیا،
40 سال بعد مسجد اقصی بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کس طرح تعمیر کیا؟ وہ انہی نشانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مکہ مکرمہ تعمیر کیا، اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی دوبارہ، انہوں نے بھی اسی جگہ پہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، انہوں نے بھی اس مسجد اقصی کو دوبارہ اسی جگہ پہ تعمیر کی۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دونوں مساجد کے تعمیر ہونے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات بھی فرمائی کہ جب بھی تم سفر میں ہو، اور یہ مساجد بہترین جگہ ہے جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، تو جب بھی تم سفر میں ہو یا کہیں پہ جا رہے ہو، تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد نظر آ جائے تو فوراً وہاں پہ نماز پڑھ لی جائے۔ تو یہ ایک یعنی کہ سلسلہ ہے، جس طرح شروع کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد بنائی، اور اب تک جتنی مساجد بنائی گئیں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بنائی جائیں گی، جتنا بھی ثواب ہے اس مسجد بنانے والے کو تو مل رہا ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی اس تک بھی اس کا ایک حصہ پہنچ رہا۔ اور جو ہم ہدایت پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مساجد میں آ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن جیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت نہ دیتے، صحیح راستہ نہ دکھاتے تو ہم صحیح راستہ پر نہیں چل سکتے تھے، اسی لیے ہماری نیکیوں کا حصہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ادھر ادھر کی چیزیں بنانے کے بجائے کوئی مسجد بنا لی جائے، تاکہ اس مسجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔